آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ دوستو، اب اس کے بعد خطابت کی دنیا میں سیر کراتا ہوں، تو آئیے اب بلا کسی تاخیر کے درجہ پنجم کی طالبہ زویا صابر کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک مشک بارے خطابت چلے آئیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ جناب صدر محترم، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب والا، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب والا، یہ وہ موضوع ہے جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ حاضرین جلسہ، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک خلا کے ہر حصے کو کاغذ بنا دیا جائے، پھر یہ بھی تو گمان ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سارے قلم ٹوٹ جائے، زمین سے لے کر آسمان تک خلا کا ہر حصہ پر ہو جائے، پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا، مگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سامعین کرام، حضور کی آمد سے پہلے عرب میں جہالت کا دورہ تھا، انسانی قدریں ناپید تھیں، انسانی تعصب عروج پر تھا، کہیں پانی پینے پلانے پر جھگڑا، کہیں گھوڑے آگے دوڑانے پر جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں۔ تو رحمت خداوندی کو جوش آتا ہے انسانوں کو ظلم و جبر سے نکالنے کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، رحمت دو جہاں کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جناب صدر محترم، میرے نبی سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے، میرے نبی سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے، میرے نبی جرأت میں سب سے زیادہ جری تھے، میرے نبی بولنے میں سب سے زیادہ شفیق تھے، میرے نبی ہمیشہ سچ بولنے والے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور جو کوئی میرے نبی کو دیکھتا نا وہ مرعوب ہو جاتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، لاکھوں نے جان دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے۔ ایک نعت لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار تھے ویسا نہیں کوئی، تم سا ہنسی تو آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا ہنسی تو آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اے ضرب نظر، اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ جناب صدر، آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو تو بات بنے نا۔
صرف نبی کی یاد منانے سے تو کچھ نہیں ہوتا. تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.